الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بڑایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ ہے ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولے تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی ہے انتہائی ذی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ساتھیوں ربیع الاول دے مہینے سے اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین سادے توادے پیر و مرشد رہبر و رہنما مقتدی پیشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو این دنیا دے اندر مبعوث فرمایا پیدا فرمایا جناب نبی کریم علیہ السلام اپنی زندگی آ کے نبوت دا اعلان کرن تو بعد لوگے کو اپنے آمن دے مقصد دسائے نے کہ میں کو اللہ نے ختم نبوت دا تاج کیوں پوائے اور میری کیا کیا ذمہ داری ہے
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذمہ داریاں دا اپنی زندگی حق ادا کیتے جو کہ دلیل موجود ہے خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے آپ نے فرمایا حل بلغتو دسو جڑی ذمہ داری رب نے میری لائی آئی میں وہ تواڈے تک پہنچائی ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے جواب دیتا بلغتا وادیتا تسا پہنچا دیتی ہے اور پہنچاون دا حق ادا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذمہ داریاں دے وچوں ایک ذمہ داری جڑی ہے آپ دے ڈیوٹیاں دے وچوں اور آپ دے کمے دے وچوں اور آپ دی بعثت دے مقاصد دے وچوں ایک جڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں دے اخلاقیات کو درست کرنا ہے، لوگوں دے کردار کو ٹھیک کرنا ہے، لوگوں دی زبان دی گویائی ٹھیک کرنی ہے، لوگوں دے دیکھن دا انداز درست کرنا ہے، لوگوں دے سنن دا جڑا معاملہ ہے وہ کو ٹھیک کرنا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں ہی واسطے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاقیات دے سارے سبق پورے پڑھا دیواں اور ہر کہیں کو اخلاقیات سمجھا دیواں۔ اور یہ حدیث مبارکہ دا واضح مطلب ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت اور آپ کی آمد تو پہلے لوگیں اخلاقیات کہنا آئی ہی واسطے آپ نے فرمایا لاتمم مکارم الاخلاق۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے لوگوں دے معاشرے کو دیکھوں تو لوگوں دے معاشرے اخلاق بالکل کہنا بد زبانی بہت زیادہ آئی، جھوٹ بہت زیادہ، شرک بہت زیادہ، قتل و غارت بہت زیادہ آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا مجسمہ رحمت ہے، آپ جو رحمت بن کے آئے، آپ نے آ کے لوگوں کو اخلاق سکھایا، صبر سکھایا، شکر سکھایا، صلہ رحمی سکھائی، برداشت سکھائی، حوصلہ سکھایا اور عاجزی سکھائی، انکساری سکھائی، انسانیت کا احترام سکھایا۔ اور نبی کریم علیہ السلام تو وعدہ کہ کوئی اخلاق علی ہستی کہنا ہے۔ جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ عنہ صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ فرمائیں کہ میں ایک بار خود مشاہدہ کی تھے نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے ہمیں جناب رسول کریم علیہ السلام ایک بندہ آئے اور آ کر کے آپ دی گردن کپڑا پاتے سی وٹ دے کے آپ کو اپنے قریب کرنا ہے۔ حضرت انس آدن میں نال آؤں، میری اکھیں دے سامنے دا مشاہدہ ہے اور وہ آکے اللہ دے نبی تساں میں کو جڑا نا میرا حق دیو، جڑا قرضہ میرا دیونے وے او دیو تے میں ہون گھن کے راسا۔ حضرت انس آدن میں کوئی تکلیف صحیح کھڑی آئی اور میں سمجھے آجی بندے دی خیر کہنی نبی علیہ السلام کو تکلیف دیتی سی تے لیکن حضرت انس آدن میں نبی پاک دا جواب سن کے حیران تھیاں اور اونی وار میں کو پتہ لگے کہ نبی پاک دے اخلاق دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمائے کوئی اللہ دے بندیا اگر تے اپنا حق منگنا بھی آ تو اے طریقہ تو نہیں نہ منگن دا، ناستے کو کیا چاہیے ہے؟ حضرت انس کو فرمائے نے جو کچھ کو چاہیے ہے وہی کو دے، نال کچھ اضافی بھی دے، ہو سکتے مجبور ہوئے مجبوریت آ کے ہوئے کیتا ہوئے۔ حضرت انس آدن میں بڑا حیران ہویا کہ جناب رسول کریم علیہ السلام نے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کی تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ صحابی آدن کہ میں ابو جہل دی وجہ تو مسلمان تھیاں، میرے جرے کلمے پڑھن دی وجہ ہے وہ ابو جہل بڑی کیویں بڑی؟ آدن میں ابو جہل دے کٹھے کھڑا ہمیں نبی علیہ السلام میں گزرتے پہ تے آپ روک گئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابو جہل ہونتے یار اللہ دی توحید کو سمجھ تے غیریں دی جڑی پوجا ہے چھوڑ دے، میں اللہ دا رسول بن کے آیا، میری دعوت تسلیم کر۔ ابو جہل سردار ہیں، تیری سرداری دی عزت جی اضافہ تھی ویسے، اپنے آپ کو مار دے، اپنے آپ کو جھکا دے، اللہ دی توحید کو سمجھ۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ آدن میں نال کھڑا میں ابو جہل آکھن پہ گئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم چاہ کے آدھا اگر میں کوئی یقین ہو گیا کہ تسا اللہ دے سچے رسول ہو ولا بھی میں تھوڑی گال نہ مننا اگر میں کوئی یقین ہو گیا کہ تسا اللہ دے سچے رسول ہو ہون تو میں کوئی یقین ہی کہنی نا اگر میں کوئی یقین بھی ہو گیا ولا بھی میں وڈا تھی کہ تیں چھوٹے دی گال نہ مننا مغیرہ بن شعبہ آدن میں حیران تھی ہاں اے جڑی وڈی گال کی تھی ابو جہل لیکن نبی علیہ السلام نے چپ کر کے صبر دا پہاڑ بن کے لگے گئے اگو ایک لفظ ہی کہنے آلایا یہ آپ دا اخلاق ہے اگر جواب لیون بند تھی وجہ نا ول کدائیں کچہری عدالتیں دی نوبت نہ آس یہ رولا ہے کہ پتھر دا جواب اینٹ نال تے اینٹ دا جواب پتھر نال زوکری کو بھوکری تے بھوکری کو زوکری کہیں آنکھ دکھائی ہے تے میں آنے دکھائیں کہیں آنے دکھائیں تو میں پسٹل دکھائیں کہیں پسٹل دکھائے میں ریفل دکھائی ہے کہیں ریفل دکھائی ہے میں کلاشن دکھائی ہے کوئی 4 بندے گھنا ہے میں 8 گھنا ہے یہ سب تو وڈی بد اخلاقی ہے اور اندے مقابلے سے اخلاق کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ جڑی وڈی دھمکی ملی ہے یہ جڑی وڈی دل آزاری تھی ہے اور آپ نے چپ کر کے حضرت مغیرہ آدر ماں مسلمان کہنا تھی میں نیچے یار بندہ بڑا با اخلاق ہے تے ولا جڑے والے نبی سے گئے نا میں ابو جہل واقع ہے میں ابو جہل سردار ہوں تے آپت کھڑے ہیں دل نال دس سیدھی سیدھی دس کیا تو نہیں منے گا کہ اللہ دا سچا رسول ہے سیدھی گال دس اندے سامنے جڑی گال کی تھی میں کو دس مغیرہ بن شعبہ آدن میں کو ابو جہل کہ مغیرہ میں اللہ دی قسم چاہ کے آنا وہ رسول اللہ وہ اللہ دا سچا رسول ہے میں قسم چاہ کے آنا یہ رسول ہے تے ساجا بد زبانیاں برداشت کر رہے یہ رسول ہے تے ساجا بد اخلاقیاں برداشت کر میں قسم چاہ کے آنا ہے سچا رسول ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ آدم میرے پیرے میں جو زمین نکل گئی میں کہ یار پہلے کیا کھڑا آدھا ہونے کیا کھڑا آدھے میں سوچے ایسا کریں سرداریں نے پیچھو لگے تو ساری دنیا تباہ تھی ایسے میں ہوں والے سیدھا تھیاں نبی سین دے پیچھو پیچھو ٹور پیاں اللہ دے نبی گھر پجن میں ہی پیچھو پج گیاں میں کہ سونا گستاخی کی تھی تو ابو جہل نے میں معذرت کرنوی آیا تے بس تھوڑا مرید بنانوی آیا کلمہ پڑھاؤ جا آج تھوڑا اخلاق دیکھ کے میں مغیرہ دے دل دی دنیا تبدیل تھی سب تو بڑی نعمت ہے اخلاق سب تو بڑی نعمت ہے اخلاق اللہ دی قسم چاہ کے آلہ یہ اخلاق ایسی نعمت ہے جڑی بندے کو امیر دولت مند غنی اور بندے کو باحیا بندے کو دلیر بڑھے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بھی یہ تعلیم دیتی ہے وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اے میرے صحابیو اگر تسا چاہتے ہو تو یار ڈھیر ہو میں لوگ تو عزت کرن تے اپنے اخلاق کا دامن کرے ہی نہ چھوڑائے اپنے اندر اخلاق پیدا کرو نبی کریم علیہ السلام دے اخلاق دیاں ڈھیر ساری باتاں اتنا جذبی انتہا ہی نہیں طیف دا میدان تورے سامنے تاریخ اسلام دے ورکے بھریے بین یہ جیاں جڑا واقعہ ہے جڑا طیف دے اندر رونما ہوئے اور جڑا حادثہ ہوئے تاریخ اسلام نہیں بھول سکتی نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے گئے ہیں اور والدین مکے دے سردار گئے ودے ہم طیف ٹھٹا علاقہ سیر کرنا تے سارے سردار کٹھے آئے آپ کو اطلاع ملی آپ نے فرمایا اتھا سارے آنجان جو نا ایک دو بنی نہ پوسی میں سنے طیف کٹھے میں اوڑا ہی مان کے انہیں کو توحید دی دعوت دینا مطلب جتھا گودے کی دیں کٹھے ہوئے اتھا منجن سننا تھے تو سائن قسمت نال کٹھے رہے ہو کٹھا کرانی تو آپ کو بڑی جلدی ہوندی ہے تے کٹھ مقامانی بڑی جلدی ہوندی ہے ایک کٹھے تھے بن ونجا میں توحید سنا ہوا مکے دے سردار ہی گئے پہن طیف دے سردار ہی گئے پہن انہیں ذرا میرے دیکھی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو نال رلائے سردار نہ مقابلہ کرنا نے ایک بندہ نال ہے بس کوئی فوج نال کہنے تلوار بھی نال نہیں تیر بھی نال نہیں کوئی اسلحہ نال نہیں ایک اسلحہ ہے میرے نبی دے نال جب وہ اخلاق آ رہا
جن کے اخلاق ہوئے وہ کتھائی مار نہیں کھندا یاد رکھا ہے یہ تلوار اجا کم چھوڑ سکتی ہے زنگ تھی سکتے کلاشن پسٹل سارے اسلحے کم چھوڑ سکتے اخلاق بڑا باثر اسلحہ ہے نبی کریم علیہ السلام ہوں دیکھو میرے ذرا جلدی مکاؤں تاکہ وہ سامنے میں کو نظر نہ پہ کھانا ٹھرے نہ ہی میں تو صحیح اگے پیچھے تک کریں جمعے تے آئے ہو تو ٹائم تے آئے ہو تقریر سن دے کہنے میں آج چلو آج ہو گئے ہو جسمانی غذا دے نال روحانی غذا بھی سنی کرو کئی میرے بھرا بڑے شوق نال بیٹھن تو کئی ناراض سے بیٹھن لیکن میں تو کو ایک بات جی سمجھاونا چاہنا وہ سمجھو ذرا تے سنو بھی دل نال نبی کریم علیہ السلام طیب دے بازار طیب دی بستی جگین اتھا کوئی بندہ کہنا جڑا توحید کو سمجھنا نہ ہوئے نبی کریم علیہ السلام گئن سرداران بیٹھے ہیں بڑے بڑے نواب بیٹھے ہیں تے جڑے ویلے توحید بیان کرنی پوے اللہ پاک دی وحدانیت دا ترجمہ کرنا پوے ول ڈرنا نہیں پندا دلیری اختیار کرنی پڑتی ہے ول انجام نہیں دیکھنا پندا اے ناراض تھی پوسی اے رنج تھی پوسی اے روس پوسی اے میری بیٹی کو طلاق دے دے سی اے میری بھیڑ کو چھوڑ دے سی اے میرے رستے بھان دے سی اے میرے رشتہ داریاں توڑ دے سی اللہ دے نبی دی زندگی کے اے بات سمجھ آئیے جڑے ویلے اللہ دی توحید بیان کی تھی کرو دلیری دے نال کی تھی کرو ڈریے نہ کرو اللہ دے نبی سرداریں دے گھمانڈے چ سرداریں دے کاٹھے چ سرداریں دے گروہ چ آپ آ کے کھڑ گئے آپ نے فرمایا میں کو جان دے ہو انہیں کہ جیا جان دے عبداللہ دا بیٹا ہی سردار ابو طالب دا بھتیجا ہی عبدالمطلب دا پوترا ہی سارا تعارف ہے آپ نے فرمایا اے پتہ بھی وے دیکھو میرے ذرا میں اے جڑا سفر آج کل تساں گاڑی تے ونجو گھنٹہ تے لگ دے گاڑی تے سیدھے روڈ اون ولے پیدل دا سفر پیدل دا تو آپ کو پتہ ہے میں لمبا چوڑا سفر کر کے کیوں آیا ذرا میرے جملے غور کریں انہیں کہ ساتھوں کچھ تو پتہ ہے تے دس چھوڑو کیا آدھے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا نوابو سردارو اچھا بیگ اللہ سا میرے نبی اکثر توحید دی دعوت نوابیں کو لینے آدھے وانے کیونکہ نواب ٹھیک تے بندے سارے ٹھیک نہیں سمجھ آئی یعنی اثر والے بندے کو زیادہ ملنا چاہیے توحید واسطے قبیلے وچو وسطی وچو علاقے وچو با اثر بندہ تلاش کر کے نا او کو توحید سمجھائی کرو باقی یہ جڑے چڑچے مڑچے نو آپ ٹھیک تھی ویسے یہ کہیں وسطی والے چڑچے مڑچے کو پکڑے سو او کو تو کھلے مار مار سو جا 18 مار کا سمجھ آئی وے یہ ایک گر دعوت و تبلیغ دا جڑا نبی سے سکھائے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد کریم اچھا ساری بات عادت کیا ہے نوابیں دے گو لے نہیں سے سرداریں دے گو لے نہیں سے ڈر کھولو غریبیں کو وہ سمجھایا جی میں آدن نہ بھئی ڈاڑھے تے اندھی نہیں تے غریب تے اللہ دی نہیں نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں آیا تو آرے کے جی جی دسو سردار بیٹھے ہم سارے شہر تے گئے ودے نہیں گودے سارے ٹھاک دے آپ نے فرمائے میں تو کو آکھڑ آیا واہ میرا نبی قربان تھی وہاں تیری سوچتے میں مکے بھی جو ڈور کے آیا ہوں بھوک برداشت کرنا آیا ہوں میں پیدل سفر کر کے آیا ہوں جب میری توارے کے آمن دی وجہ توارے کے پیسہ منگڑ نہیں تواری خوش آمد کرن نہیں میرا دل اللہ دے تُسا جہنم دی بھڑک دی بھا کے بچ ونجو جڑے تُسا اللہ دے مقابلے چپڑے خدا بنائے ہوئے اللہ دے مقابلے چپڑے پوت بنائے ہوئے میں آمنہ دلال توارے کے ٹور کے آیا ہوں میں تو کو دعوت دے بنایا ہوں قولو لا الہ الا اللہ آج میں تو کو دسایا طیف دے پہاڑیں دی چوٹی تے کھڑا ہویا میرا اللہ گواہ تو کو آکھنا ہے لات منات ذاتی پوجا نہ کیتی کرو شفا دے والا اللہ غیر کے شفا دی امید نہ رکھی کرو اولاد لے والا اللہ غیر کے اولاد دی امید نہ رکھی کرو نفع نقصان نہ مالک اللہ غیر کے نفع نقصان دی امید نہ رکھی کرو میں تو کو توحید سناونا سارے سردار
مار پھٹ گئے انہیں کہ سارے خدا کوڑے تیرا خدا سچے سارے چھوڑے چھٹنے کو کٹا چاکی تھے میں تے آدنی میں کرو جڑا جوان دے دے پہو ایکو مار مار کے سجا چھوڑو ایکو رتو رت کر چھوڑو پتہ لگے ایکو نواب نال کی میں ٹکر مری دی ہوں ہے اللہ پاک نے عرش تو فرمائے انہاں سردارہ کو نہ پتا میرا رسول اخلاق نہ پہ کرے انہاں سردارہ کو نہ پتا میرا نبی صبر دا سمندر ہے انہاں کو نہ پتا میرا نبی توحید دا لمبردار ہے ساڑی توحید دی خاطر رتو رات تھی من گوارا کرے سی پر ساری توحید سناون کے بعد نہ سی انہاں کو نہ پتا سارے نبی اچھ کتنا جرات سارے چوار چٹ کر کٹھے تھی گئن وٹے تے پتھر چیندے ودیان اللہ دے نبی کو مرین دے ودیان ذرا غور کرو منظر دماغ جپاؤ کیا منظر ہو سی آمنہ دے لال دے جسم سے پتھر پہ لگ دیان رب دی توحید دی خاطر سر زخمی پیا تھینے اللہ دی توحید دی خاطر اخلاق جنہیں ایک مندہ بھی زبان چو نہیں نکھتا اخلاق جنہیں پتھر دا جواب ایس نال نہیں دیتا گیا اخلاق جنہیں جائیں جیڑی بکواس کی تھی میرا نبی چپ کر کے سیر تلے سچ کے حضرت زید پکڑی ودیان اللہ دے ساری کائنات جسم قربان کر رہے ہوں آمنہ دے لال دے جسم دی عظمتوں اے لولہان پیا تھینے اے ساری کائنات وجود قربان کر رہے ہوں اللہ دے پاک پیغمبر دے وجودوں اے اللہ دی توحید دی خاطر رت و رت پیا تھینے حضرت زید میرے نبی کو گھدی ویندن پتھر لگ دے بین آپ تھوڑا جیاں تلے تا چھکے ہن اے سارے چور چھٹ کر پہاڑی تے چڑے کھڑے ہن تے سردار خوش کھڑے تھینے ہن تاڑیاں کھڑے مرنے ہن ودائے توحید سناون آلا ودائے واز کرن آلا ودائے سکو اللہ دی یاری سمجھاون آلا میرے نبی کریم نے فرمائے زید ایک مرضی جو کریں دے نامن میں کو میرے رب نے حکم لیتے وَاسْبِرْ میں کو میرے نبی نے حکم لیتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں کو میرے نبی نے حکم لیتے تو سا اخلاق دے پہ کرو اے پتھر مارن کا تاں بھی چپ چا کرائے اللہ دے نبی کو باغ چکھنن حضرت زید آدن میں نبی سے کو ملائے آپ کا جسم لولہان آئی رات نکل دی جوتی آ گئی ہے پیر نہ نکل دے پیر جوتی وچوں نکل دینا حضرت زید آدن میں امی اللہ دے نبی کریم دی جوتی لہیں گا بیٹا بھی منظر بڑا عجیب ہے اساں اللہ دی توحید سناون ویندے ہیں ساڈے اوتے پھل سٹے ہیں اللہ دی نعمت ہے منظر کیا ہو سی جناب میرا رسول پاک پتھراں دی بارش لا الہ الا اللہ دی صدا بلند پیا کرنا ہو سی کتنا پیارا منظر ہو سی جناب پتھر بھی لگ دے پئے سن تے اللہ دی یاری دا پرچم بھی بلند ہو سی اساں ملیرے نال رل ویندے ہیں سوترے نال رل ویندے ہیں مسافرے نال رل ویندے ہیں رشتہ دارے نال رل ویندے ہیں اپنے مارکیٹیں دے دکاندار نال رل ویندے ہیں اساں جسے دے دے یار اے اللہ دی توحید والا ہے یا رب دی توحید دا منکر ہے اساں اپنے رشتے بھی کیتی رہندے ہیں گاہک بھی بنے رہندے ہیں دکاندار بھی بنے رہندے ہیں سودے دتی کیتی رہندے ہیں اللہ دے میرے پیغمبر دے لولان جسم کے سبق حاصل کرو میرے نبی کریں اللہ دی توحید کمپرومائز نہ کریں پیر وچ جوتی حضرت زید آدن میں کھڑی ہے میرے نبی میں ٹھیک لگے بیٹھے ہیں چشمے دا پانی گول کے میں نبی کو دیتے اللہ دے پاک نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک حضرت زید آدن میں دیتے میرے سونے نبی دے متھے تے پسینہ آ گئے ایمیں لگدا جی میں جبریل آ گیا ہوئے تے اللہ دے پاک نبی تھوڑی جی ٹیک چھوڑی نے تے آپ دے متھے وچوں بھی پسینہ آپ دے اکھاں وچوں بھی ہنجو تے میں کہ اللہ دے نبی خیریت ہے روندے کیوں بیٹھے ہو آپ نے فرمایا زید ہونے جبریل آئے تے جبریل میں کو آدھا کھڑے نال میرے کھڑا ہویا ہے تے آدھا کھڑے اللہ دے نبی اگر تساں اجازت دے ہو اللہ کریم فرمائے میں نے دوئے پہاڑے کو کٹھا چرا لاواں تہب دی بستی سرداریں کو بوٹی بوٹی کرنے وہاں اجازت دے ہو ایک واری زبان تے ہلاؤ اللہ دے نبی تساں کیا فرمائے
میرے نبی فرمائے زید میں جبریل کو آکے میں محمد دا دل برداشت نہیں کریں گا انہیں سردارے کو کوئی تکلیف ہوئے میں رتو رات تھیا بیٹھا میرا رتو رات تھیونا برداشت ہے لیکن رتو رات کرنا یہ کو تکلیف ہوئے اے محمد کو برداشت نہیں میں لو لہان تھیا بیٹھا اے لو لہان تھیونا برداشت ہے لیکن میں کو لو لہان کرنا لے اے برباد تھی میں محمد کے برداشت نہیں اے جبریل وہاں میرے اللہ کو آگئی یا تا میں کو اخلاق نہ دے میں یا تا میں کو رحمت للعالمین نہ بنا میں یا وقت میرے کنے ایجی زبان نہ حلا اگر چاہ نہیں میں آمنہ دلال دی دعائے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون اللہ انہاں کو کیا پتا میں کجرے بڑے مقام آنا انہاں کو میری شان دا نہیں پتا میں سید الانبیاء بن کے آیا انہاں کو نہیں پتا میں تاجدار ختم نبوت بن کے آیا انہاں کو نہیں پتا اللہ میں آمنہ دلال دی دعائیں میرے زخمیں دا میں کو مولا عطا کر میری رات دا میں کو مولا عطا کر اللہ نے فرمایا بول کیا مول چاہی دائی اللہ یہ سارے سردار اللہ دی توحید بلند کریں دے ودے ہوئن تو میری رات دا مول پائے گیا میں کوئی نہ دا لا الہ الا اللہ دا نعرہ چاہی دائے میں کوئی نہ دی تباہی نہیں چاہی دی اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر شاباش اخلاق دا حق ادا کر دیتے تیجے مثالہ میں محفوظ کروے سان تو تیرے امتیں کو بھی سنوے سان متا او صبر دا پہاڑ بن سکن متا تیرے امتیں دلیری آونے متا تیری امت جئیم توحید دی دعوت جذبہ بنے شاباش میرا پیغمبر شاباش میں اللہ قسمہ چاہ کے آنا نون دی قسم ہے قلم دی قسم ہے قلم دے تلے لکھیوں ہیں سترین دی قسم ہے میں اللہ اعلان کرنا ما انت بنعمت ربک بمجنون میں وعدہ کرنا تے قسم چاہ گیا تو سا مجنون نہیں جیڑا صبر کرے وہ مجنون ہو ہی نہیں سکتا جیڑا برداشت کرے وہ مجنون ہو ہی نہیں سکتا جیڑا دلیری دا مظاہرہ کرے وہ مجنون نہیں ہو سکتا اصل وجہ کیا ہے برداشت کے صبر سے وجہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ فرمائے دے ایو جی اخلاق پیدا کر جنہیں تیرا پاک پیغمبر طیف جکیتی کھڑا اگر ہی میں کرے سے میں اللہ پاک توحید کو زمین تے عام کر دے سا سعودی جان دے ہو سو تساں آئے گئے ہو سو این ٹائم پورے سعودی عرب سب تو زیادہ جڑے علماء ہیں نا وہ طیف دے مضبوط علماء اور یہ ٹائم سب تو زیادہ اللہ دے فضل و کرم نال توحید دے اندر اگر کوئی سخت لوگ ہیں نا عربی وہ طیف والے رات دا مول مل گیا کہ نہ ملیا کیا خیال ہے رات دا مول مل گیا نا بندہ تھوڑا جہاں اخلاق دا مظاہرہ کرے کہ جلا بڑا بندہ سخت ہوئے طیف دے نوابیں کے سخت زیادہ نہیں جے جلا بڑا تیرا چاچا کبڑیل ہوئے میرے نبی دے دشمنے کے زیادہ کبڑیل تھا نہیں اخلاق بہو علی نعمت یار ودھامنے نہیں ہلکا یا احباب ودھامنے دوست ودھامنے نہیں سنگت ودھامنی ہے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا اخلاق پیدا کر اللہ سارے مسئلے ٹھیک کر دے میرے نبی آئے اخلاق سکھاونے پہلے بد اخلاقی ہے اللہ دا در چھوڑ کے غیر تے در تے مننا وڈی بد اخلاقی سارا داتا کون ہے داتا آدن روزی نہیں داتا فارسی زبان دا لفظ بے پناہ جڑا روزی دے وے وہ علی ہجویری نہیں دے سکتا تو سانسو کیویں میں آدھا جے دے سکتا ہو گیا تو اندے جڑے خلیفے ہیں تے مجاور ہیں نا وہ لوگیں کے کدے روپیہ منگ کے اپنا ٹکر نہ کھاویں نا وہ داتا کے ہی لنگر کھادی رکھے نا انہا مطلب ہے علی ہجویری یہ داتا نہیں بن سکتا جڑا مر بنجے وہ داتا نہیں ہوندہ جڑا داتا ہوندے وہ مرن کے پاک ہوندے غوث اعظم صرف اللہ ہے غوث اعظم دا مطلب ہے ساری دھاڑ پکار صرف اللہ سن سکتا ہے بیا کوئی نہیں سن سکتا غریب نواز اللہ ہے
دستگیر اللہ مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ یہ دعوت میرے نبی دی ہے لیکن دعوت عام کیڑے ویلے تھی سی جلے توحید دی دعوت دے نال سونا اخلاق موجود ہو سی اگر اخلاق نہیں بندے چ اخلاق ہوئے تو وڈیاں وڈیاں چیزاں بندہ منوا سکدا اخلاق نہ ہوئے تو تسا پانی دا گھوٹی کہیں کہ نہیں مانگ سکدے نہیں سمجھ آئی اخلاق دے اوتے ساری گل اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا میرا نبی آج صدیق عمر عثمان علی سارے تیار ہیں تیری خاطر جان دے وانتے ہیں پتہ ہے وجہ کیا ہے یا اللہ وجہ کیا ہے اللہ فرمانے فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك اے میرا نبی جے تواڈے چ رحمت نہ ہوندی شفقت نہ ہوندی اخلاق نہ ہونا عمر کدی نہ آویا ابو بکر کدی نہ آویا عثمان کدی نہ آویا علی کدی نہ آویا بلال کدی نہ آویا تواڈا اخلاق بڑا پیارا ہے ذرا میرے ایک تھوڑا جیاں دل دیاں تاکیاں کھول آخری بات آئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دی جنا شادی ہوئی ہے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ دے نال حضرت اماں خدیجہ شادی کرن دے بعد اللہ دے پاک نبی کو آجن اللہ دے نبی تسا میرے سر دے تاج ہو آج دے بعد میری ساری جائیداد تواڈی ہے اے میرا غلام ہے میں مل گدامی جندا نا ہے زید اے آج دے بعد تواڈا ہے یہ تو کو تحفہ بھی لینی ہے تواڈی خدمت کرے سی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے دیکھی زید دی انگل پڑھ کے نبی سے پکڑ کے ٹر دے ان ودے پیار کرنے ان محبت اے جملے میرے ضائع کرے سے دا ارمان لگ سی مکے چ منڈی لگ دی آئی تے منڈی چ ودے ان زید دا ابا تے زید دا چاچا آئے ودے ان کٹھاؤ اپنے علاقے وچوں انہیں دی نظر پائے گئی ہے نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے زید ودا ہوئے انہیں کہ لوگی کو پوچھنے ہوئی یہ کون جوان ہے انہیں کہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا نال کون ہے انہیں کہ نال ایک بال ہے انہیں نا زید ہے انہیں دی گھر علی نے گفٹ کیتے تے اے ملک دی ودی ہے انہیں کہ اچھا وہ والا گئے نا یہ جملے سنی ہوئے میرا بھراوا وہ گئے دروازہ پہلے پتہ کتنے گھر کتا ہے دروازہ کھڑ گئے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون انہیں کسی پردیسی ہیں کام میں توارے نال آپ نے فرمایا آؤ آکھن لگے اللہ دے نبی میں زید دا ابا تے اے زید دا چاچا ہے زید دی اماں گھر رونجے رونجے مردی ہے زید کڈاں دا گم تھیا وکدا وکاندا مکے جا گیا سونے سے حضرت خدیجہ نے گدائی بلا سونے سے توارے تک آ گئے اللہ دے نبی اساں ترلا کرنے سارا زید بال واپس والا دیو ساری خیر ہے انہی اماں روجے روجے بے ہوش ہے میرے نبی کریم نے فرمایا میں کو بڑا احساس ہے ماما دا بڑا احساس ہے میں کو پتہ ہے ماما دے بچے جدا تھی ونجن انہاں ماما دے دل تے کیا گزر دیئے اگر یہ زید دی اماں پریشان ہے اگر تساں پریشان ہو میں زید نے ونتے تیارا آپ ای زید جی اللہ دے نبی آپ آئے سنیان لے کے کون ابا اتنا انہیں کہ جی اللہ دے نبی ہے میرا ابا ہے اے تیرا چاچا ہے جی اللہ دے نبی ہے میرا چاچا ہے آپ نے فرمایا زید اگر ابے دے کٹھے چاچے دے کٹھے بننا چاہیں میری طرف اجازت ہے میں تے کو آزاد کرنے سا دنیا کائنات والے یہ جملے سونے دے پانی نال لکھے تا بھی حق ادا نہیں ہوگا حضرت زید زارو قطار روان لگ گئے آپ نے فرمایا روندا کیوں بھائی آکھن لگے اللہ دے نبی مرت سگدا پر ابے تے چاچے تو نہیں مر سکدا آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے ادے اللہ دے نبی میں زندگی اس کریں اپنے ابے دا اتنا پیار بھی نہیں ڈٹھا جڑا پیار میں اللہ دے رسول چ ڈٹھے میں کو ابا بن کے پالے وے بڑا پیار دیتے وے بڑے محبت نال میری پرورش کیتی وے اللہ دے نبی لاکھ ابے قربان لاکھ چاچے قربان لیکن تواڈے کے جدا نہیں ہو سکدا اللہ دے نبی بھی رو پے تے زید دا ابا دے دساویں تے ہاں کیڑی خوبی ہے انہیں کہ تو کو نہیں پتا دنیا کائنات ساری چھنڈ مارو ای جوان دے جیاں اخلاق والا کائنات چ کوئی نہیں اللہ کریم فرمائے لوگ جانا قربان کرنے ہن اے اللہ دے نبی دے اخلاق دی برکت ہے لوگ وطنوں بے وطن تھینے ودے ہن اے اللہ دے نبی دے اخلاق دی برکت ہے لوگ نبی دا صحابی بنن تے تیار ہن اللہ دے نبی دے اخلاق دی برکت ہے اللہ
قرآن چاہتے دنیا کائنات والے ہو میں تو اپنا محبوب بھیجے می وجہ ہے تاکہ نبی تو کو اخلاق سکھاوے جن دے اندر اخلاق سمجھو نبی دی آمد دا مقصد سمجھ گی دے جن دے توحید سمجھو نبی دی دعوت من گی دی تے جڑا بد اخلاق ہے اوندا اللہ دے نبی نال کوئی تعلق نہیں ملم یرم صغیرنا ولم یوکر کبیرنا فلیس منا آپ نے فرمایا جیڑا چھوٹے تے شفقت نہ کرے وڈے دی عزت نہ کرے او کو کوئی دا میرے نال کوئی تعلق نہیں کیونکہ چھوٹے تے شفقت نہ کرنا بد اخلاقی ہے وڈے دی عزت نہ کرنا بد اخلاقی آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے چہرے تے نہودرا مارے ضرب الخدود شق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا جیڑا بندہ منہ تے نہودرا مارے سیرے تے چاٹا مارے اپنی گربان پھاڑے گال گال تے میں منہ پٹی آوے سینہ چوڑا کیتی آوے بے صبرہ ہوئے بد صبرہ ہوئے ماتم کرے واویلا کرے آہو فغا کرے پھاڑ پٹکار کرے یہ سارا کچھ بد اخلاقی ہے ایک کوئی نہ میرے نال کوئی تعلق نہیں میرا وہ امتی ہے جہندے چ اخلاق موجود ہے میرا وہ امتی ہے اور سب تو بڑا اخلاق ہے اللہ دے سامنے جھکنا اللہ دے مقابلے غیریں کو خدا نہ بناونا یہ سب تو بڑا اخلاق ہے سب تو بڑا اور نبی کریم دے مقابلے اپنے رہبر بناونا یہ سب تو بڑی بد اخلاقی ہے اور اخلاق ہے کہ ساری کائنات دا رہبر مننے تے اللہ دے پاک پیغمبر کو مننے اے میرے نبی ابے کو ابا من اماں کو اماں من رشتہ داریں دا خیال کر ہمسائیں دا خیال کر وہ نماز دا خیال کر اللہ دی توحید دا خیال کر رب دے قرآن دا خیال کر یہ سارا کچھ اخلاقیات نال تعلق رکھتا